اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں آج تیسرے روزے کا آغاز ہے۔ سحر ٹرانسمیشن دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پورے ماہ مبارک میں ہم آپ کی خدمت میں سحر اور افطار میں یہ ٹرانسمیشن پیش کرتے رہیں گے، اپنے عہد کے جید، معتبر، ممتاز اور معروف علماء کے ساتھ۔ مقصد علماء کو بلانے کا یہ کہ دین سے ہم قریب ہو سکیں، اور جو فہم دین وہ ہم پر کھلے۔ تمسک بالقرآن، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کے تعلق سے معروف۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ روزانہ بات ہو رہی ہے، ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پہ بات کروائی 2 دن سحر اور افطار میں۔ ہم نے بات کروائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ پر۔ ہم نے بات کروائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معروف خطبے پر جو آپ شعبان کی 30 تاریخ کو عطا فرما رہے ہیں عالم انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس کی بات ہو رہی ہے، یعنی رمضان کے جو فیوز ہیں اور جو برکات ہیں وہ محض مسلمانوں تک نہیں، اہل ایمان تک نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ یا ایھا الناس، اور محترم ناظرین اس کو جوڑیے اس بات سے، اس خطبے سے۔ ایک تو خطبہ یہ، ایک خطبہ وہ جو آپ ادا فرما رہے ہیں، جو آخری عالمی منشور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، وہاں بھی ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس کا ذکر ہے، حالانکہ 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا تک بات جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع زکوٰۃ، بہت اہم موضوع۔ معیشت کو اور معاشرت کو خیر کی بنیاد پر اٹھانا۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ بہت سی باتیں نکل کے سامنے آئیں گی۔ فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کے فلسفے میں کیا کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ کن سے لی جائے گی، کن کو دی جائے گی، کن کن سے لی جا سکتی ہے، اور کن کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کن کو نہیں دی جا سکتی، یہ بھی سوال اٹھائیں گے۔ تملیک کا پہلو وہ کیا ہے؟ کیا ملکیت ضروری ہے؟ خواتین و حضرات، زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ بننے ہیں، یہ کانسیپٹ ہے، یہ ایک بنیادی تصور ہے جس پر ہم گفتگو کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، کیا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ خواتین حضرات، ایک بہت اہم سوال یہ بھی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کی طرف بھی بات جاتی ہے، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ لیکن ہم اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں تو پھر غربا کو زکوٰۃ کون دے گا؟ سوال یہ اٹھائیں گے۔ سوالات بہت سارے ہوں گے کہ یہ جو زکوٰۃ کا عمل ہے، یہ زکوٰۃ کا جو فرض ہے، یہ اولی الامر کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ زکوٰۃ ٹیکس ہے یا عبادت ہے؟ خواتین حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین ہیں۔ جب آپ سے واقف، مزید کیا تعارف کراؤں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ مفتی محمد عمران صاحب پڑھاتے ہیں مقامی کالج میں۔
تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سعد وسیم صاحب، ایک جانا مانا نام پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے روح رمضان کی سحر ٹرانسمیشنز ہوں یا افطار ٹرانسمیشنز، دونوں کا آغاز ہوتا ہے، اور قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب کی دل نشیں آواز میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما شاء اللہ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله سبحان اللہ سبحان اللہ، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، ما شاء اللہ ما شاء اللہ، والله عليم حكيم، ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، اللہ اللہ، فريضة من الله والله عليم حكيم، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ترجمہ پیش کروں گا میں اور پھر
محترم سعد وسیم صاحب تشریف فرما ہیں ثنا خوانی کے لیے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم سعد وسیم صاحب تشریف فرما ہیں. ہم چاہیں گے کہ اقبال کے کلام سے وہ آغاز کریں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. اور دیکھیے اقبال کیا فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. محترم سعد وسیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والے سامعین ایک مرتبہ حصول برکت درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. عالم آب و خاک میں، عالم آب و خاک میں، تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا. تو نے ذرائع ریگ کو دیا. تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و بایزید،
مزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان تم میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا جستجو عشق حضور و اضطراب عقل و گیا جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے قبلہ شیخ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے سوالات بہت سارے زکوٰۃ کے حوالے سے سیکھیں گے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ کیا مفہوم کیا ہے زکوٰۃ کا یہ کانسیپٹ کیا ہے زکوٰۃ کا جو کہیں اور ہمیں نہیں ملتا اور کوئی بھی شریعت ایسی نہیں کہ جس میں زکوٰۃ نہ رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے کون صاحب نصاب ہوتا ہے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے شیخ صاحب موٹی موٹی باتیں کہ سونے پر چاندی پر کیش پر اور مال تجارت پر ان کی جزیات کیا ہیں شیئرز پر پرائز بانڈ پر اور بہت سے سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے معزز ناظرین نے بھجوائے ہیں وہ سب رکھیں گے ہم اپنے دونوں معزز علماء کی خدمت میں اس وقت لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم کوئز کا ایک سوال رکھتے ہیں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں اور افطار کے وقت ہم قرآن دازی کرواتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں جو کہ اس کوئز کا درست جواب بتانے والے ہوتے ہیں ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی اور دارالاشاعت اردو بازار کراچی کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جاتا ہے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے تیسری سحری اور تیسرا سوال آج کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں فرسٹ آپشن مال دینا سیکنڈ آپشن پاک ہونا تھرڈ آپشن قرض دینا جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213430980 یا 0092213452709 اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv محترم شیخ صاحب ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ
یہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا، کیا تصور ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ دوسری بات ہے کہ اسلام کے اظہار کی ظاہری اعتبار سے دو پہلو ہیں یا 2 اعمال ہیں جس کو ہم نماز اور زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کی راہ کو چھوڑ دینا۔ گویا کہ اسلام کی قبولیت کے بعد کم از کم 2 باتوں کا اظہار تو لازم ہے، جس میں نماز کی ادائیگی اور پھر یقیناً بات آگے کریں گے صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں جنگ کروں گا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اگر اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور اگر اب نہیں دو گے تو تمہارے خلاف میں جنگ کا اعلان کروں گا۔ یہ تو اس کی ایک اہمیت کا پہلو ہوا۔ زکوٰۃ کی لغوی معنی، اتفاق ہے آج کو اس میں سوال بھی آ گیا ہمارے سامنے، زکوٰۃ کی لغوی معنی پاکیزگی کے بھی ہیں، اور اس کو تھوڑا اور آگے ایلیبریٹ کریں تو اس میں نشو و نما کا تصور بھی آتا ہے، اسی سے وہ تزکیہ اور تزکیہ نفس کا عمل بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی علیہ السلام ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول فرمائیے تاکہ آپ ان کی تطہیر کر دیں، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ فرما دیں۔ تو گویا اس زکوٰۃ کے عمل کا تزکیے کے ساتھ بڑا قیمتی تعلق ہے، پاکیزہ کر دینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے دیکھیے کہ جب انسان کوئی پودا لگاتا ہے تو ایک عمل تو ہے اس کو کھاد فراہم کرنا، ایک عمل تو ہے اس کو پانی فراہم کرنا، اس تک دھوپ بھی پہنچ رہی ہو، اور ایک یہ تو اس کی نیوٹریشن کے لیے، نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اور کچھ ہیں اس میں رکاوٹیں، یعنی کہ وہ جھاڑ نکل آتے ہیں، کانٹے نکل آتے ہیں، پیلے پتے ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہیں، یعنی اس پودے کے پروان چڑھنے میں جو شے مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ فراہم کرنا، اور جو اس کی نشو و نما میں رکاوٹ بنے اس کو دور کرنا۔ انسان کی روحانی ترقی میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق میں مال کی محبت بڑی شدید رکاوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان میں، اس کو نکالے بغیر یا اس پر قابو پائے بغیر بندہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ اس کی مثال وہ ہینڈ بریک کی ہے، گاڑی میں انجن بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، فیول بھی ہے، ایکسیلیٹر بھی دیا ہوا ہے، اگر ہینڈ بریک نہیں ہٹائیں گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی طرح یہ مال کی محبت کا ہینڈ بریک اگر نہ ہٹے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق کا سفر شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس مال کی محبت کو نکالنے کی کم از کم سالانہ بنیادوں پر یاد دہانی، یعنی انسانیت نہ ہی مال کی طرف لپکے اور نہ ہی مال کے لیے ترسے۔ بالکل صحیح، بجا فرمایا، نہ لپکے نہ ترسے، بجا فرمایا۔ اچھا، آپ نے بات کی تھی اس میں کہ تزکیہ، بڑھوتری کی آپ نے بات فرمائی، اب یہ زکوٰۃ کا تعلق بڑھوتری سے کیا ہے؟ جی دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جب ادائیگی ہوتی ہے تو ایک تو پاک کر دینے کا تصور ہے کہ اس مال میں اگر کوئی نحوست کا پہلو ہے، میل وہ پاک ہو جائے گا، میل کچیل نکل گیا۔ جی، دوسرا بڑھوتری کا ایک تصور ہے کہ اس میں اللہ کے حکم سے برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ برکت کیا ہے؟ یہ بھی بڑا بحث طلب اور تفصیل طلب موضوع ہے، البتہ سادہ ترین بات یہ ہے کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت کا شامل ہو جانا اور اس میں اضافہ ہوتے چلے جانا۔ ٹھیک، اس کی اگر انتہائی مثال ہے تو معراج کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات روک دی گئی رسالت مآب علیہ السلام کے لیے، ساری کائنات دکھا دی گئی ہے اور بستر گرم ہی رہتا ہے اور کنڈی ہلتی ہی رہتی ہے۔ یہ برکت کے تصور کی انتہا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر اللہ کی تائید و نصرت کا شامل ہونا اور بڑھوتری آ جانا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ابھی ہم تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، سود کا انجام تو مفلسی ہوگی، گویا تم دیے چلے جاؤ اللہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ سود مال گھٹاتا ہے
اور صدقہ مال بڑھاتا ہے. اس پر بات کروائیں گے مفتی صاحب سے بھی، آپ سے بھی. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. خواتین و حضرات، یہ بہت اہم بات، ایک تو فلسفہ، حقیقت، مفہوم زکوٰۃ کا شیخ صاحب نے ہمیں بتایا. اب سمپل سوال رکھیں گے انشاءاللہ بریک سے واپس آنے کے بعد کہ جب ہم 40واں حصہ یعنی 2.5% دیتے ہیں اپنے مال میں سے، تو مال تو کم ہونا چاہیے. یہ بڑھتا کیسے ہے؟ اللہ بڑھا کیسے رہا ہے اس مال کو ہمارے؟ یہ ہم جانیں گے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا موضوع زکوٰۃ. اس حوالے سے ٹیلی فون نمبرز ہمارے اسکرین پر موجود ہیں. کوئی بھی سوال کرنا چاہیں ہمارے معزز علماء سے آپ ضرور سوال کیجئے. اور اگر ٹیلی فون لائنز بزی ہیں، پریشر بہت ہوتا ہے کالز کا، تو آپ ہمیں ای میل پر بھی اپنا سوال روانہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. مفتی صاحب، شیخ صاحب نے بنیادی فلسفہ زکوٰۃ کا وہ عطا فرمایا. زکوٰۃ ہے کیا؟ جو آغاز میں ہم نے ایک بات رکھی تھی کہ معیشت کو اور معاشرت کو دونوں کو خیر کی بنیاد پر اٹھانا، یہ دین کا تقاضا ہے. رکن دین، ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود سے تو مال بڑھتا ہے بظاہر، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، لیکن شیخ صاحب بتا رہے ہیں، دین بتا رہا ہے ہمارا کہ نہیں صاحب، زکوٰۃ سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے. ارشاد واضح کیجئے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں انیق صاحب، شیخ صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ برکت کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے اندر بظاہر بے شک آپ کے پاس تعداد قلیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد کے شامل ہونے سے وہ چیز آپ کے لیے خیر والی ہو جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود بظاہر اس کے اندر یقیناً ہمارے لیے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یا جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے بظاہر وہ ہمیں مال کی کیلکولیشن کے حساب سے اور کاؤنٹنگ کے حساب سے تو اس میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کے کاروبار میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم نے ان کے آخرت کے اندر تو مخبوط الحواس دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ہم ان کو دنیا کے اندر بھی بے شمار پریشانیوں سے دوچار ہی دیکھتے ہیں. کئی قسم کے ایسے عوارض ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں کہ وہ مال جو ناجائز طریقے سے کمایا جا رہا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ناجائز چیزوں میں خرچ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی، اگر آپ انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں وہ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور بظاہر وہ اس وقت سپریم پاور بھی بنے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، سود کی تعلیمات کے اندر یا سود کے حوالے سے جو ہمارے علماء نے بات لکھی ہے اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بظاہر تو ایک مخصوص گروہ ہوتا ہے جو طاقت پکڑ رہا ہوتا ہے، قوت پکڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس سوسائٹی کے اطراف میں پیدا ہونے والے اور بسنے والے لوگوں کی حالت دیکھیں تو ہم پر یہ واضح ہوگا کہ وہ لوگ سسک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سود کے اندر اگر فائدہ ہو بھی تو وہ چند مخصوص لوگوں کا ہوتا ہے اور باقی لوگ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کی جو برکت ہے یہ عالمگیر ہے، اور جس طرح سے آپ نے یہ بات اپنی گفتگو میں شروع میں بھی کی تھی اور بعد میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس زکوٰۃ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا معاشرہ وہ خوشحالی کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پورے معاشرے کے اندر خیر و برکت کا آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ایک شخص جو زکوٰۃ دیتا ہے بظاہر اگر کاؤنٹنگ کے حساب سے اس کا مال کچھ کم بھی ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اثرات جو معاشرتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ مال جو کہ ایک مخصوص ہاتھ میں موجود تھا، اب وہ جب مارکیٹ کے اندر لوگوں کے پاس آنا شروع ہوتا ہے، سرکولیشن آف ویلتھ ہونا شروع ہوتی ہے، تو پورے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. نتائج کیا پیدا ہوتے ہیں؟ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جاب اپورچونٹیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے امپلائمنٹ کا جو مسئلہ وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتا ہے تو ایک مخصوص تعداد سے کئی لوگ استفادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو مال دینے والا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ معزز اور معتبر بھی ہو جاتا ہے، اور جو مال لینے والا ہے اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اب وہ حرام کی طرف رخ کرنے کے بجائے اس حلال کے مال کو حاصل کر کے اپنی زندگی حلال کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مال سے محبت
ہوتی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو دیکھیں جاتی انیس صاحب، یہ تو ہے. بنیادی فلسفہ ہے. گاڈ ریلیجن، ڈیوائن ریلیجن اور اس کے ساتھ مین میڈ ریلیجن، ان دونوں میں ڈیفرنس یہی ہے. جو ڈیوائن ریلیجن ہوگا وہ آپ کے قلب سے دولت کو نکالے گا، دولت کی محبت کو نکالے گا اور اللہ کی محبت کو پیدا کرے گا. قرآن کی جو آیت انہوں نے ابھی شیخ صاحب نے پیش فرمائی، انہو لحب الخیر لشدید، کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے. اب قرآن دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے اہل ایمان ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب اشد جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز موجود ہوگی اور کسی چیز کے مقابلے میں کمپیریزن میں کھڑی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اس شخص کے دل میں مال کی محبت بھی ہوگی، اولاد کی محبت بھی ہوگی، اہل و عیال کی محبت بھی ہوگی. اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب آ جائے گی. اور اللہ سے محبت کا مطلب یہ کہ پھر اطاعت خداوندی کی طرف محض یہ نہیں کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، اور عمل کے اندر بندہ پیچھے عمل میں نہ ہو. اور دوسری طرف آئیں مین میڈ ریلیجن کو ہم دیکھ لیں، جس کو ہم ماڈرنزم کے نام سے جانتے ہیں کہ ماڈرنزم ایک مذہب کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا ہے. ماڈرنزم لے لیں، کیپٹلزم لے لیں، سوشلزم لے لیں، ان تمام کے اندر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آپ جتنا زیادہ مال کماتے جائیں گے آپ اتنی ترقی کرتے جائیں گے، جتنا انسانیت کا استحصال کرتے جائیں گے آپ آگے بڑھتے جائیں گے. ہمارا دین فلاح انسانیت چاہتا ہے، انسان سے قربت چاہتا ہے. اور جو آپ نے بات کی کنسنٹریشن آف ویلتھ، سورہ حشر کی آیت یاد آتی ہے کہ کیلا یکونا دولتن بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں چند اغنیاء کے ہاتھوں میں دولت ہو. بالکل ایسا ہی ہے. سرکولیشن آف ویلتھ. آپ نے جو بات فرمائی تھی، ابھی میں کچھ کالز لوں گا، لیکن آپ نے ایک بہت اہم بات اٹھائی کہ معاشرہ، معیشت سب خیر کی بنیاد پر ہو اور معاشرے سے غربت ختم ہو. کیا ہمارے معاشروں میں ایسا ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ لینے والے ہاتھوں کو زکوٰۃ دینے والا ہاتھ بننا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پوری امت کی بات کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال زکوٰۃ لینے والے ہاتھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا یہ جو فلسفہ ہے زکوٰۃ کا، اس کے خلاف نہیں جا رہی یہ بات؟ میں جواب لوں گا آپ دونوں حضرات سے، لیکن کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون، کہاں سے؟ میں ناہید خان بات کر رہی ہوں، نیو جرسی امریکہ سے. ناہید خان نیو جرسی سے، فرمائیے. جی مجھے اصل میں کل پرسوں میں پروگرام دیکھ رہی تھی، بہت افسوس ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی سیوک سینٹر پہ، جی اور ایک جگہ اور بھی. جی تو کیا آپ اس چیز کو میڈیا پہ کسی نے بھی اس کے بعد وہ کوئی مذمت نہیں کی؟ نہیں، ہوا کئی باتیں ہوئی. جی بلکہ آج ہمارا ایک پروگرام تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک ریسپیکٹ ہے. جی بالکل، عزت نفس ہے. اگر آج ہمارا پروگرام، آج جو ہمارے کامران خان صاحب کرتے ہیں پروگرام، اس پروگرام میں بھی جو کہ بہت اہم پروگرام ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں بھی اس مسئلے کو شامل کیا گیا. ہاں مگر یہ کہ اس کا ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے غریبوں کی بستیاں کہاں کہاں پر ہیں، غریب ہی زیادہ ہیں، بلکہ وہاں پر تو امیروں کے تو چند فیصد ہیں. تو اس کو سب مل کے پہلے طے کر کے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے. بہت اچھی بات ان کی عزت نفس بھی، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق بات کر رہا ہوں لاہور سے. طارق صاحب کیا سوال ہے؟ پہلے تو آپ کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ قبول فرمائے. سوال یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے بعد آپ اپنے محلے پہ جب نظر دراتے ہیں تو آپ اپنے محلے میں کیا غریبوں میں زکوٰۃ نمائندہ مقرر کر کے دے سکتے ہیں؟ اور اگر نمائندہ مقرر کر کے دے سکتے ہیں اور وہ نہیں پہنچتی تو کیا آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال. جی اگلا سوال. کل ٹی وی پہ ہیلو، اچھا شاید لائن ڈراپ ہو گئی. سوال بہت اچھا ہے. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو طارق صاحب کے سوال کا جواب لیں گے اپنے دونوں معزز علماء سے. ایک بریک.
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। बहुत सारे कॉलर्स इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं पहले कॉल्स ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जनाब वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम शगुफ्ता है, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे दो सवाल करने थे अलामा साहब से। एक तो नमाज और रोजे के हवाले से। इरशाद। मैंने सुना है कि अक्सर लोग अब कहते हैं कि अगर आपने पहले रोजे या नमाज छोड़ दी है तो जो अब आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उस वक्त तक उसका सवाब नहीं मिलेगा जब तक आप पिछली नमाज या रोजा पूरा नहीं करेंगे। प्लीज इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। अच्छा, अगला सवाल। अच्छा, अगली कॉल लेते हैं, मेरे ख्याल लाइन कट गई या मेरी बात सुन नहीं पाई वो। अगली कॉल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा? मेरा नाम है डॉक्टर वाजिद, लाहौर से। जी डॉक्टर साहब। जी मुझे ये पूछना था, ये जो इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं तो उसमें यानी कि वो अपना कमीशन रखते हैं या जो भी है, या बाद में पैसे ऐड करते हैं, तो वो एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बाय करना, या हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके सूद के उसमें आता है? तो मुझे उसके बारे में जरा जानना। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों सवालात हम रखेंगे, बल्कि उससे पहले भी सवाल आया था। जल्दी से मुफ्ती साहब ये बता दीजिए कि ये किस्तों पर जो सामान लेते हैं ये जायज़ है, इजाज़त है? देखिए बिल्कुल किस्तों के ऊपर सामान लिया जा सकता है और उसके ऊपर इजाफी पेमेंट भी की जा सकती है। हाँ। सिर्फ इसमें एक बात का ख्याल कर लें कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है हाँ। उसमें ये ना हो कि अगर एक महीने किस्त नहीं दे सके तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, यानी इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर शर्त में शामिल नहीं है तो बिल्कुल लिया जा सकता है, बसूरत दीगर वो सूद में शामिल होगा। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें जाना है ब्रेक के जानिब। ख़वातीन व हज़रात, सवालात हैं, मौजू हमारा आज का ज़कात है। बहुत सारी गुफ्तगू होगी अभी, लेकिन अज़ान फज्र लाहौर का वक्त करीब है। हम इस वक्त जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। इस ब्रेक के दौरान में हम अज़ान फज्र लाहौर भी सुनने का शरफ हासिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। सवालात आए थे शेख साहब, तारिक साहब का सवाल लाहौर से। मैं चाहता हूँ पहले वो रखूँ आपकी खिदमत, मुफ्ती साहब की खिदमत पे रखेंगे। कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। तारिक साहब का सवाल ये था कि अजीज़ रिश्तेदारों को ज़कात देने के बाद महल्ले के गरीबों के लिए ज़कात देनी थी तो एक नुमाइंदा बनाया गया। पहली बात तो ये कि नुमाइंदा बनाया जा सकता है, एक सवाल ये था उनका। दूसरा ये था कि अगर वो ज़कात मुस्तहिकीन तक ना पहुंचे तो इनकी ज़कात अदा हो गई? पहली बात तो ये कि इस बात की हमें तहसीन करनी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र है उन्हें। जी हाँ। और हदीस में भी जिक्र आता है कि रिश्तेदारों को देने का दोहरा फ़ायदा है, एक सिला रहमी का अजर है और एक देने का अजर अलहदा से अता होगा। दूसरी बात है कि अपने मोहल्ले का इन्होंने जिक्र किया, तो जहाँ तक अपने मोहल्ले की बात है तो ये तो इंसान का अपना पड़ोस है जहाँ इंसान का एक्सेस अपने रिश्तेदारों से बढ़कर हुआ करता है। और पसंदीदा बात यह है जो सूरतुल बकरा में फरमाया कि तुम खुद पहुँचाने की कोशिश करो। तो आइडियल सिचुएशन ये है इस सिनेरियो के अंदर कि पड़ोस तो अपना इर्द गिर्द का माहौल है और वो जो 40 घर का भी जिक्र आता है पड़ोस के एतबार से, तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद इसकी फिक्र करनी चाहिए और खुद से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता कोई हो सकती है ऐसी सिचुएशन कि बंदा अपने इलाके के अंदर ना रहता हो या उसकी बाहर की ट्रैवलिंग का मामला होता हो या और कोई सिनेरियो ऐसा हो सकता है, तो क्या वो किसी को अपना नुमाइंदा बना सकता है? पहली बात है कि वो बंदा साहिब एतबार हो कि जो इस फरीजे की अदायगी में उसकी मुआवनत कर सके, तो नुमाइंदा बनाया जा सकता है अगर ऐसी जरूरत पेश आए। अब अगला मसला ये पेश आया कि पूरा एतबार करके इन्वेस्टिगेशन करके एक बंदे पर एतमाद करके उसको नुमाइंदा बना दिया गया और आगे ज़कात नहीं अदा की उसने या मिसयूज हो गया और इन्हें पता नहीं है। ठीक है, नहीं अगर पता हो गया जी, तो अगर पता चल गया तो फिर तो तकादा ये है कि उसकी अदायगी की कोशिश करें। अच्छा, लेकिन अगर पता ही नहीं है और एतबार किया गया था और एतबार करके उनके हवाले इसको कहा जाएगा वकील बनाया गया था एतबार करके, तो वो ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन पहला काम एतबार का यही है कि पहला काम करने का ये कि इस बंदे की तलाश के एतबार से अगर जरूरत पेश आए तो साहिब एतबार आदमी को तलाश किया जाए, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है, ज़कात जैसे फरीजे की अदायगी का मामला। ठीक है, लेकिन शेख साहब सवाल ये उठता है कि मैंने ये तारिक साहब ने जी एक वकील बनाया, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया वकील की नुमाइंदा, कि जनाब वाला ये 1 लाख रुपए
اس محلے میں بانٹ دیجئے گا. جی. مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ 1 لاکھ روپے محلے کے افراد کو مستحقین زکوٰۃ کو نہیں پہنچائے, وہ کھا گئے. تو کیا میری زکوٰۃ طارق صاحب کی زکوٰۃ پہنچ گئی؟ دیکھیے مسئلے کی حد تک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے پوری نیت کر کے حوالے کر دیا تو ان کی زکوٰۃ تو وہیں سے ادا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہوگی کلیئر. مسئلے کی حد تک تو یہی بات ہے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا جیسے علماء قربانی کے مسائل کے اندر بھی اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جانور لٹ گیا, چوری ہو گیا, دوبارہ لاؤ. ہاں دوبارہ لاؤ. کیوں؟ تم صاحب استطاعت اگر ہو تو تم کوشش کرو کہ لا کر اس کو قربان کرو. ٹھیک ہے, یہی سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ وکیل جو ہے نا وہ اصل میں ہم منصب آدمی ہوتا ہے. وکالت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایکول رائٹس اس بندے کو دے دی ہیں. اب وہ بندہ اس کو لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی آگے پیمنٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ نے صرف ٹرسٹ کی بنیاد پر ایکوالٹی میں اس کو دیا تھا, اب اس نے آگے پیمنٹ نہیں کی تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر آپ کے علم میں بات نہیں ہے. اور ہمیں ایک حدیث بھی اس طرح سے ملتی ہے, مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا تھا اور فرمایا ایک شخص نے زکوٰۃ دی اور وہ رات کے اندھیرے میں دی تو وہ کسی چور کو دے دی. تو اگلے دن شہرت ہو گئی بھئی ایک بندے نے چور کو زکوٰۃ دے دی. تو اس نے کہا یا اللہ میں تو پریشان ہو گیا. پھر اگلی رات اس نے پھر ایک بندے کو دی تو پتہ لگا وہ صاحب استطاعت تھا, اور ایک تیسرے بندے کو دی تو پتہ لگا وہ تو خود غنی تھا. تو تینوں کے احوال کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ پیغام بھجوایا گیا فرشتے کی صورت میں کہ تم نے جو دیا وہ اللہ نے قبول کر لیا, اور جو ان تینوں تک پہنچا تو ہو سکتا ہے ان کو شرم آ جائے, وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں جو وہ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اس کو دینی پڑے گی دوبارہ سے. اسی لیے جس طرح سے شیخ صاحب نے فرمایا کہ جس بندے کو آپ وکیل بنائیں وہ قابل اعتبار آدمی ہو. قابل اعتبار ہونے سے کیا مراد ہے؟ خود دیندار, متقی, پرہیزگار آدمی ہو, صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہو. جب آپ اس کو اپنا وکیل بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس قسم کے مسائل سے دوچار نہیں ہوں گے. کلیئر ہو گئی بات. یہ شگفتہ صاحبہ کا سوال آیا تھا اسلام آباد سے, ایک کانسیپٹ, یہ کیسا عجیب کانسیپٹ کہ پچھلی نمازیں اور پچھلے روزے جب تک ادا نہ کر دی جائیں جو چھوڑ دیے تھے تب تک یہ جو موجودہ روزے ہیں, نئے روزے اور نئی نمازیں, یہ قبول نہیں ہوتی. یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے توبہ کا تصور بہت واضح ہے ہمارے دین میں. ماضی کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی یا ریکٹیفیکیشن کی کوشش کی جائے گی, اور حال میں جو تقاضے سامنے آ گئے ان کو ادا کیا جائے گا. فرض نمازوں کو لے لیجئے, جہاں قضا نماز کا تصور ہے کہ قضا نمازیں ہمیں ادا کرنی چاہیے, وہ علماء مسئلہ بیان بھی فرماتے ہیں کہ بھئی وہ آپ ادا کرنا شروع کر دیجئے اور اس وقت کی جو موجودہ نمازیں وہ ادا کیجئے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر اپنے ماضی کی ریکٹیفیکیشن کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے حال میں اللہ کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے. تو توبہ اگر سچی ہو تو قرآن تو یہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ سچی توبہ کر لینے والے کے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اب اللہ تو یہ اعلان فرما رہے سورہ فرقان کے 70-71 میں, اور ہمارا تصور یہ ہے کہ نہ وہ نہ یہ, تو یہ بات مناسب قطعاً نہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع, توبہ ہے اسی بات کا نام کہ بندے کو ندامت ہو گئی اور اپنے اصلاح کا عمل اس نے شروع کر دیا اور پلٹ آیا. توبۃ النصوح. اللہ ہم سب کو کچھ کالرز اس کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جناب والا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب والا کون صاحب بول رہے ہیں؟ قائم گیلانی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. قائم گیلانی صاحب حیدرآباد سے. سر کیا سوال ہے؟ حضرت سوال یہ ہے دونوں علماء سے, بیرون ممالک میں جب سحر و افطار ہوتی ہے تو وہاں اذان پہ کی جاتی ہے جی, تو ہمارے پاکستان کے اندر سحر و افطار کے وقت الارم کیوں بجایا جاتا ہے؟ کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ اچھا, کیا الارم بجانا شرعی طور پر صحیح ہے؟ یہ سوال رکھیں گے, اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتبہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مشتبہ صاحب. اگر کسی کے پاس مشکوک آمدنی ہے ہاں تو کیا وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا؟ نمبر 1. دوسری بات اسی طرح ہے کہ اگر کوئی سیونگ اکاؤنٹ رکھتا ہے تو آیا کہ وہ اس پہ جو وہ دیتے ہیں سال میں, اگر وہ نہ لے یا لے کے کسی غریب کو بھی مدد کر سکتا ہے. اچھا, سیونگ اکاؤنٹ پر سود لے کر غریب کی مدد,
یہ بھی دونوں سوالات مصطفیٰ صاحب کے آ گئے. شیخ صاحب اور مفتی عمران صاحب سوالات ایک ساتھ میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں, لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہیں, میں چاہتا ہوں وہ بھی لے لوں. جناب والا دکھائیے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں سے جو ہماری زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے فرسٹ رمضان کو, وہ طریقہ کار صحیح ہے بغیر بتائے جو کاٹ لی جاتی ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہمیں دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کیا؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ایک کال اور لے لیتے ہیں, ایک ویڈیو کوئسچن اور لے لیتے ہیں. جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو رمضانوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے بڑے دکھاوے کے ساتھ, یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک, بہت اچھے سوالات ہیں یہ سب آپ کی خدمت پہ رکھے جائیں گے. اب زکوٰۃ دکھاوے کی, یہاں سے شروع کرتے ہیں بات کو. یعنی زکوٰۃ دینے کے آداب ہیں, دین وہ کون سے آداب بتا رہا ہے ہمیں؟ ارشاد. دیکھیں انیق صاحب, زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے. اس کے اندر پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فرض عبادت جو ہے نا, اس کو علل اعلان اگر کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور صدقات جو ہیں, نفلی صدقات, وہ چھپا کر دینے چاہیے. اور زکوٰۃ اگر کوئی اعلانیہ دیتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو میرے دیگر مسلمان بھائی ہیں ان کو ترغیب ملے گی اور وہ بھی اس طرف آئیں گے, تو بالکل اعلانیہ دی جا سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ آپ اعلانیہ اس نیت سے دیں کہ آپ کی بڑھوتری بیان ہو, لوگ آپ کی تعریف کریں, یا کسی سامنے والی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. اگر یقیناً اصلاح نیت نہیں ہے تو یہ عمل غلط ہوگا, اور اگر اصلاح نیت کے ساتھ کیا جائے کہ لوگوں کی ترغیب کا معاملہ ہو تو زکوٰۃ کو علل اعلان دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سوال ایک ذہن میں اٹھا اس وقت کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیں اسے بتایا جائے؟ نہیں, بالکل قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا بہت بڑا خدشہ موجود ہے. تو آپ اس کو صرف تحفتاً یہ دیں کہ یہ آپ کی عید کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے, یا اور کوئی احسن جملہ جو ہے استعمال کر کے دی جا سکتی ہے, تو یہ مناسب طریقہ ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. سوال یہ آئے تھے کہ بینکوں سے زکوٰۃ جو کٹ جاتی ہے یکم رمضان کو, کیا یہ زکوٰۃ کا کٹنا صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کیا ہمیں دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پہلی بات ہے کہ بینکس جو زکوٰۃ ڈیڈکٹ کرتا ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس پر کرتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹس پر تو نہیں کرتا. ٹھیک, تو یہ ہم نے سیونگ اکاؤنٹس بھی کھول رکھے ہیں. اچھا, جس پہ ملنے والا نفع ہی سود ہے اور حرام ہے, تو یہ حرام کی کمائی کے ہم نے اکاؤنٹس بھی کھول رکھے ہیں, جس کے بارے میں بھی لوگ سوالات کرتے ہیں. تو پہلا اصولی جواب تو یہ کہ سیونگ اکاؤنٹس کو بند کیجئے جس پر ملنے والا نفع سود ہے جو کہ حرام ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کھولیے جس پہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ جو بینک ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں اس میں بہت ساری شرعی قباحتیں ہیں, سال کے گزرنے کا معاملہ اور بہت سارے معاملات, نصاب کا کبھی معاملہ رہا کبھی نہ رہا, یہ بہت ساری قباحتیں جس کو علماء کرام نے ڈسکس کی. آخری بات یہ ہے, اس سے پہلے کہ آخری بات پہ آپ آئیں, ریاست جسے دین زکوٰۃ کاٹنے کا اہل قرار دیتا ہے, کیا ہم ان ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ پر پورے اترتے ہیں؟ یعنی آپ کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا بھی حوالہ, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جی, الذین, جو سورہ حج کی آیت 41 ہے کہ جن کو زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا پورا نظام قائم کریں گے, زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے کہ جہاں کے حکمراں وہ مسلمانوں کے حکمراں ہوں مگر خوف خدا رکھنے والے ہوں اور اللہ کی شریعت کو نافذ بھی کر رہے ہوں. ایسے حکمرانوں کو بالکل اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول بھی کریں, اور صدیق اکبر نے جیسے فرمایا کہ اگر وہ اموال ظاہرہ پر کم از کم نہیں دیتے تو ان کے خلاف جنگ کر کے وہ زکوٰۃ وصول بھی کریں اور پھر بہبود امت پر, مسلمانوں کی ضروریات اور حاجات پر خرچ بھی کریں. آج جس سیناریو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, حج کے کرپشن کے کیسز ابھی تک پہ ہیں اور اس کے خلاف اپیلیں اب تک دائر کی جا رہی ہیں. زکوٰۃ کے مال کو ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے, تو ایک اعتماد نہیں ہے عوام کا اپنے حکمرانوں پر. اور اگر حکمران یہ کہتے ہیں صاحب ہمیں شریعت نے حق دیا ڈیڈکشن کا, تو شریعت نے حکمرانوں کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں. آپ کو حکمران بننے کا حق کس نے دیا شریعت کے مطابق؟ یہ تو شریعت کے مطابق حکمران بننے کی بھی اقدار نہیں ہے, اور پاکستان کے آرٹیکل 1 اور 2 کے مطابق اگر ہم دیکھ لیں اور پھر 65, 66 اور 67 کو دیکھ لیں تو ہماری آدھی پارلیمنٹ تو ویسے ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. لیکن انہیں حکمران منتخب کون کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے. یہ تو 18% عوام بھی ووٹ نہیں ڈالتی, یہ کس طرح سے عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سوال ذہن
میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو اسٹینڈرڈ ہیں ریکوائرڈ وہاں تک اگر ہم نہیں پہنچ پا رہے تو کم از کم ایک ادارہ تو قائم ہو جائے اور مل کر اصلاح کی کوشش کرتے رہیں ہم. صاحب ادارہ کیسے قائم ہوگا؟ حد سے زیادہ معتبر عبادت کون سی ہے؟ اس کے کرپشن کیسز کے اندر آپ ابھی تک لوگوں کو جیلوں کے اندر بھیج رہے ہیں, تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. ایسی صورت میں بہتر عمل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دے دیں تاکہ آپ کو پتہ لگے میں نے کس کو دی ہے اور حلال طریقے سے کس تک وہ زکوٰۃ پہنچ چکی ہے. اور اس میں تبلیغ والا پہلو بھی آپ کی اجازت سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے ملنے والی آمدنی پر ہمارے مسلمان حکمرانوں کے آفیسرز اور یہ جو حکام بالا ہیں یہ جا کے حج اور عمرے ادا کرتے. ذرا سوچے تو صحیح ہو کیا رہا ہے. ایسے میں ہمارا اعتماد نہیں حکمرانوں پر, اور جب پتا ہے کہ مس یوز ہو رہا ہے, علل اعلان پتا ہے نا, حج کے معاملات کے اندر کرپشن ہے, زکوٰۃ کے معاملات میں کرپشن ہے, تو ایک مسلمان کی حیثیت میں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے. اور آپ نے بنیادی بات یہ فرما دی کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت کیا ہے. کیا پڑھیے, اگر اس طرح کے مسائل ہیں اور ایک ٹریس ڈیفیسٹ ہے تو ٹریس ڈیفیسٹ کو دور کیا جائے پہلے. لیکن یہ سوال میں دوبارہ اٹھاؤں گا بریک سے واپس آنے کے بعد کہ جب تک وہ اہل حکومت نہیں آ جاتی تو کیا ہم اس وقت تک بینکوں سے زکوٰۃ یا حکومت کی ذمہ داری سے یہ ذمہ داری کھینچ لیں, خود کریں یہ کام, یا کوشش کرتے رہیں بہرحال کہ حکومت شاعر اسلامی پر تو کوئی پابندی نہیں, آذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ہم جو چاہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اس پر بات کروائیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. خواتین حضرات چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آنے کے بعد یہ سوال جواب بھی ہوں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم سعد وسیم صاحب تشریف فرما ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات ہیں بہت سارے جو ہم رکھ رہے ہیں رفتہ رفتہ اپنے معزز علماء کی خدمت میں, لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں محترم سعد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے, کونین میں یوں جلوہ نما چند نبی عیسیٰ موسیٰ بھی ہیں, لیکن ہر چند نبی عیسیٰ موسیٰ
بشے کو اللہ نے سو حسن دیے نو بشے کو یوں نور کے سانچے میں ڈھلا کوئی نہیں ہے یوں نور کے سانچے میں ڈھلا کوئی نہیں ہے پڑھتے رہو دن رات نصیر ان کا وظیفہ پڑھتے رہو دن رات نصیر ان کا وظیفہ ایسا عمل رد بلا کوئی نہیں ہے ایسا عمل رد بلا کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ 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 اللہ کے بعد کوئی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عبادت خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر اللہ اکبر مجتبیٰ صاحب کا سوال آیا تھا ان کے دو سوالات ہیں شیخ صاحب آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی کے پاس مشکوک آمدنی ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ کیا یہ معصومانہ سوال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ سبحانہ وتعالی طیب ہے پاک ہے وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ایک دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حرام مال سے کیا گیا صدقہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے حرام مال سے کیا گیا صدقہ وہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا تو پہلا کرنے کا کام تو یہ کہ حرام آمدنی سے بھی اور مشکوک آمدنی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے اور اب جو حلال اس کے پاس ہے اسی میں سے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی کوشش کرے اچھا شیخ صاحب اس پر آپ کی گفتگو فرمائیے ذرا سی کہ ہم کس کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں اور وہ بھی ناپاک ہو وہ بھی حرام ہو وہ ناجائز ہو اس کمائی کا ہو اور پھر توقع یہ کچھ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ تو ہم دیں گے تو ہمارا یہ پاک ہو جائے گا یہ مزید جرت کی بات ہے کہ حرام میں سے زکوٰۃ و صدقات دے کر لوگ یہ تصور رکھیں کہ یہ زکوٰۃ تو ہمارے مال کو پاک کر دے گی یہ صدقہ تو ہمارے مال کو پاک کر دے گا یہ جرت پر بات ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور یہ رمضان کا مہینہ یعنی کل آپ ایک بات کر رہے تھے ارشاد فرما رہے تھے آپ کے دن بھر تو میں نے روزہ رکھا اللہ کی خاطر اور افطار کے وقت میرے وجود میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے یہ کون سا روزہ میں نے رکھا ہے کہ جہاں حلال کو میں چھوڑ رہا ہوں اور حرام کو چھوڑنے کو میں تیار نہیں ہوتا یہی تصور باطل ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ زکوٰۃ دے دیں گے اس سے جا کر ہم حج کر لیں گے مال حرام سے عمرے کر لیں گے یتیم خانوں کے اندر پیسہ دے دیں گے مسجدوں میں پیسہ دے دیں گے مدارس میں پیسہ دے دیں گے تو ہمارا بلیک وائٹ ہو جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اللہ سے محبت شدید محبت کی بات محبت بنا اطاعت کیسے ہوئی جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بنا اتباع
سوال کیسے ممکن بالکل ہے؟ بالکل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اتباع کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب اگلا سوال میں جلدی آپ سے لے لیتا ہوں جواب اس کا. مشتبہ صاحب کا سوال تھا، بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک کی طرف جاؤں، تفصیلاً بات ہوگی کیونکہ ابھی نیوز بریک میرے خیال آ رہا ہے اور بلیٹن ہم سنیں گے اور اس کے بعد یہ سوالات اور پھر رفتہ بات آگے بڑھے گی. خواتین و حضرات، زکوٰۃ کا موضوع بہت اہم موضوع ہے. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو ہمیں آپ ای میل کے ذریعے بھجوا دیں اگر ٹیلی فون لائنز نہیں مل رہی. rr@dunyatv.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. آپ کے سوالات ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں، آج سحر میں بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ آج شام کو افطار ٹرانسمیشن میں زکوٰۃ ہی کے موضوع پر گفتگو ہوگی. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے موضوع پر. بہت مختصر وقت کے لیے ہم آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کوئز سوال رکھوں آپ کی خدمت میں کہ روزانہ ہم سوال رکھتے ہیں، افطار میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی اور دارالاشاعت اردو بازار کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تین آپشنز. فرسٹ آپشن مال دینا، سیکنڈ آپشن پاک ہونا، تھرڈ آپشن قرض دینا. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے ہیں جو جمع ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمیں اس وقت جانا ہے بریک کی جانب اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر کراچی بھی سنیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، آخری چنک. اس میں کچھ سوالات جو ہمارے پاس آئے تھے وہ اور کچھ میرے سوالات میں رکھوں گا اپنے دونوں معزز علماء کی خدمت میں. قائم گیلانی صاحب کا سوال یہ آیا تھا کہ یہ جو سحر اور افطار کے وقت الارم بجتا ہے، سائرن، الارم سے مراد میرے خیال ہے وہ سائرن کہنا چاہ رہے ہیں، کہ اس کی شرعی اجازت ہے؟ دیکھیے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک نوعیت کی ایک وارننگ سی ہوتی ہے کہ صاحب وقت اب مکمل ہونے لگا ہے تو آپ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہوئے اپنی سحری کو مکمل کر لیں. اس کا دوسرا انداز کیا ہے جو ہمارے مساجد میں پہلے ہوتا تھا، اب کچھ کم ہو گیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ صاحب سحری کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں، اب 10 منٹ باقی ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ چوکنا ہو کر اپنے وقت پر سحری مکمل کر لیں. اب ایک شکل تو یہ تھی کہ اس کے لیے اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے، اناؤنسمنٹ کی جا رہی، اور ایک شکل یہ کہ کوئی سائرن سا بجا دیا گیا جو بعض اوقات مسجد کے ایمپلیفائر میں بھی ہوتا ہے اور وہ بجا دیا جاتا ہے. تو اگر اس سے مقصود ایک وارننگ ہے اور انٹیمیشن ہے تاکہ لوگ چوکنا ہو کر وقت پر اپنی سحری کو مکمل کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی رائے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ تھا مشتبہ صاحب کا، سیونگ اکاؤنٹ پر جو انٹرسٹ ملتا ہے، شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ اس میں رکھیں ہی نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں آپ. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو سود ملتا ہے ہم نہیں لیتے اس سود کو، لیکن اسے کسی کار خیر میں دے دیں، غریب کی مدد کر دیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو وہی ہے جو شیخ صاحب نے کہی کہ ہم اس کو کنڈیم کریں گے کہ وہاں اکاؤنٹ آپ کو کھولنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آن دا بیک ہینڈ ہوتا یہ کہ اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں نا تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ بیک ہینڈ کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں سودی معاملے میں مددگار ہی ثابت ہو رہا ہوتا ہے بینکنگ سسٹم کے اندر. تو اس کے لیے پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جب سود میں استعمال ہی ہو رہا ہے اور سود کو قوت ہی مل رہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں اور اس میں جو سود کی رقم ہمارے پاس آ رہی ہے ہم اس کو استعمال نہ
نہ کریں بلکہ کسی بھی چیریٹی کے کام میں وقف کر دیں. لیکن اس میں ذہن میں رکھیں یقیناً وہ پیسہ چیریٹی میں خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی بات اس میں ثواب کی نیت ہرگز نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال حرام ہے اور حرام کے اوپر ثواب کی نیت نہیں کی جائے گی. لیکن ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب 80s کے اندر نیا نیا یہ بینکنگ سسٹم یہاں پر شروع کیا گیا تھا تو مسلمان یہ سود کا پیسہ نہیں لیتے تھے، تو وہ پیسہ بینک سے اٹھا کر کرسچن مشنریز کو دے دیتے تھے اور وہ اسے مشنری سیٹ اپ اپنا چلاتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو تو کنڈیم کریں گے، تو ہم وہ پیسہ لے کر اگر کسی بھی فلاح و بہبود کے کام میں استعمال کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں تو یقیناً یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ثواب کی نیت ہرگز شامل نہیں ہوگی. لیکن اس میں ثواب کی نیت شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک حرام چیز وہ ثواب کا موجب یا ذریعہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا اب یہ 2-3 سوالات 4 سوالات وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آج کے موضوع کے حوالے سے، اور خواتین و حضرات یہ موضوع انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں بھی جاری رہے گا کیونکہ ایک بہت اہم گفتگو ہونی باقی ہے. صاحب نصاب کون ہے، زکوٰۃ کون دے گا؟ دیکھیں اس کے اندر مختلف کیٹیگریز میں مختلف لوگ ہیں جن کو شریعت نے صاحب نصاب قرار دیا ہے. عرف کے اندر جو سادہ ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مقدار پیسہ موجود ہو، جو تقریباً دور حاضر میں کوئی 40-50 ہزار روپے کی لگ بھگ میں بنتا ہے، مارکیٹ سے ریٹ لے کے اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. جس شخص کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، وہ شخص زکوٰۃ دے گا. البتہ گاؤں دیہات یا ایسی جگہوں پر جہاں کیٹل فارمنگ کی جاتی ہے وہاں ڈیفینیٹلی اونٹ کے اوپر الگ نصاب ہے، گائے اور بکرے پر الگ نصاب ہے. وہاں کے لوگوں سے گزارش ہے کہ مقامی علماء سے اس حوالے سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو صاحب نصاب ہو گیا. یہ شخص کن کن چیزوں پر یہ زکوٰۃ ہے؟ جیسے ہم نے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ سونا چاندی، کیش اور مال تجارت. اس کے علاوہ کیش کے ساتھ کیش ایکویلنٹس بھی ہوا کرتے ہیں. آپ نے خود ابتدا میں ذکر فرمایا تھا کسی کے پاس شیئرز موجود ہوں گے اس کی کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ دے گا، کسی کے پاس پرائز بانڈ موجود ہوں گے اس کی جو فیس ویلیو ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. تو زکوٰۃ کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس ایک تفصیلی یا یوں کہیے کہ ایک وسیع تر اصطلاح ہے. پھر مال تجارت ہے، پھر اس کی اپنی تفصیل ہے، کچھ ورک اینڈ پروسیس کا معاملہ ہوگا، کچھ فنش گڈس کا معاملہ ہوگا. تو 4 باتیں جو آپ نے کل بھی بیان فرمائی، آج بھی ذکر میں بات آگئی. سونا ہے، چاندی ہے زیورات کی شکل میں، اور کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس ہے، اور اس میں پھر ہم نے پرائز بانڈ اور شیئرز وغیرہ کی ویلیو کو بھی شامل کیا، اور مال تجارت کا معاملہ. باقی ایک بات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی وہ گاؤں دیہات کا معاملہ ہے کہ جہاں وہ جانور ہوا کرتے اور ان کے مختلف نصاب مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب ایک بات اور بھی واضح آپ کر دیجئے کہ جیسے یہ گولڈ ہے ہمارے پاس یا سلور ہے، چاندی ہے ہمارے پاس، یہ قیمتیں جو خرید تھی ہماری اس پر نہیں بلکہ قیمت فروخت پر زکوٰۃ دی جائے گی. جو اس وقت کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. کرنٹ مارکیٹ ویلیو پر. کسی کہ جب میں بیچنے جاؤں گا تو میں کون سی رقم لینا پسند کروں گا؟ وہ جب میں نے خریدا تھا آج کی لینا پسند کروں گا. تو جب میں پسند کروں گا آج ہی کی لینا تو زکوٰۃ بھی مجھے آج ہی کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو پر دینی ہوگی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہی فرما دیجئے آپ کہ یہ تو زکوٰۃ دینے والے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، مستحقین زکوٰۃ کون کون ہیں اور ان میں کون سی یعنی ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، وہ مستحق کب بنتے ہیں؟ دیکھیں انیق صاحب، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے آج ہم نے اپنے پروگرام کو شروع کیا تھا، تو ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو پڑھ لیں. اس میں پورے 8 مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں فقراء، مساکین، مؤلفۃ القلوب، عاملین اور غارمین اور رقاب تمام کا ذکر وہاں پر موجود ہے. ایک نقطہ جو اس میں بڑا اہم ہے وہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک میں مال کمانے کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن مال کو خرچ کرنے کی بہت واضح انداز میں کلیریفیکیشنز کی گئی ہیں کہ ان جگہوں پر اس کو خرچ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دور حاضر میں جو یہ کانسیپٹ ہماری لوگوں میں بن رہا ہے کہ ہم کماتے تو حلال ہیں، جیسے چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، ٹھیک ہے نا. اب چاہے وہ ہم سینما میں جا کر خرچ کریں، وہ ہم جو ہے برانڈ کانشیس ہو کر برانڈ کی چیزیں خرید کر خرچ کریں، یا عیاشی میں خرچ کریں کیونکہ کمایا حلال کا ہے. تو قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ وضاحت کر رہی ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہمیں یہ وضاحت کر رہا ہے کہ آپ نے کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال جگہ پر ہوگا، پوچھا جائے گا.
آپ مسئول ہیں اس مال کے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال دونوں خرید لیے، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ تو نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، تو اسی کی راہ میں خرچ ہوگا۔ اگر وہاں خرچ نہیں کیا تو روز محشر ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ جو ہم سے سوالات کیے جائیں گے، 5 سوالات ارشاد فرما دیجئے۔ حدیث ترمذی کی کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ یہ کل کی نیوز ہیں جو بریک ہو چکی ہیں۔ پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں کھپائی، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ آپ کی اجازت سے کیونکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا حوالہ دیا گیا، اب کیونکہ ہم نے کہا زکوٰۃ کے مصارف کا بیان، تو ایک بندہ جب پہلی مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا لفظ نظر نہیں آتا وہاں پر، تو اس کی تھوڑی سی بس وضاحت ہو جائے کہ قرآن نے اسی آیت میں شروع میں صدقات کا لفظ استعمال کیا، پھر 8 مصارف بیان کیے، پھر فرمایا فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ تو صدقہ ایک براڈر ٹرم ہے، اس کی جمع صدقات، اور جو فرض درجے کا صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو ہمارے ناظرین جب آیت نمبر 60 پڑھے توبہ کی تو فریدتاً کلس ضرور پڑھ لیں کہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بہت ممنون، بہت شکر گزار۔ خواتین حضرات، زکوٰۃ کے حوالے سے پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت ساری باتیں، فلسفہ زکوٰۃ کا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کا تصور کیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جو ہم نے آغاز میں بھی بات کہی تھی کہ معیشت کو بھی معاشرت کو بھی خیر کی بنیاد پر استوار کرنا، یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ نہ دولت کی طرف لپکنا ہے، نہ دولت کے لیے ترسنا ہے، کیونکہ ہم مال کے مالک نہیں ہوتے، امین ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن افطار ٹرانسمیشن میں یہاں وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو گفتگو ہو چکی ہے ہم کوشش کریں گے کہ افطار میں اسے ریپیٹ نہ کریں، لیکن بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ سوالات جو ابھی تک ہم نے نہیں رکھے تھے وہ شام کی نشریات میں رکھیں گے۔ شام تک کے لیے اپنے میزبان علی احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔